روپیہ جو ڈالتے ہیں تو یہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اور آپ جو متاثرین ہیں آپ تمام لوگوں سے معذرت کے ساتھ ہیں. نہ آپ لوگوں کا نام ہم شو کریں گے, نہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ رکھیں گے, اور نہ ہی آپ لوگوں کا کوئی فوٹو. ہم میڈیا والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس وقت ہم یہ کباڑ کی چابی دیں گے, جس کو دیں گے اس لیے آپ برائے کرم تصویر مت لیجیے, جو دے رہا ہے آپ لے سکتے. اس کے بعد ایک اہم قدم ہم نے اس مرتبہ یہ اٹھایا ہے کہ ہم نے جن مسیران کے گھروں پر ڈبہ رکھا ہوا ہے, صدقے کا ڈبہ, تو ہم نے ان کو یہاں پر مدعو کیا ہے. ان میں سے اگر سے 2-3 آئے ہیں, لیکن ہم نے ان کو بھی مدعو کیا اور ان کو بتایا کہ ہم دینے والے ہیں, آپ لوگ تشریف لائیے, آپ لوگوں کے ہاتھوں سے دیا جائے, تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ یہ آپ لوگوں کا یہ ضائع نہیں جا رہا ہے, اور ہم لوگ اپنے اعتبار سے اس کی خدمت کر رہے ہیں. اور آخری بات اور بہت اہم گزارش, ہمارے عزائم میں الحمدللہ جس وقت ہم نے یہاں دورہ کیا, دورہ کرنے کے بعد, اور اس سے پہلے بھی نئی بستی میں بھی آگ لگی تھی, تو اس وقت کو بھی ہم یہاں سے نکل رہے تھے تو میں نے حافظ صاحب کو کہا, دل تو ایسا چاہ رہا ہے کہ کاش یہ جتنا پیسہ ہم کو وصول ہوتا ہے ماہانہ, اس سے زیادہ پیسہ اللہ ہم کو دے تو ہم ان کا مکان بنا کر دے دیتے انشاءاللہ. اور عزائم میں ہے, اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے وسائل مالی دے گا کہ ہم انشاءاللہ ایسے کام بھی کریں گے. اور جس کی توقع بڑی بڑی تنظیموں سے آپ لوگوں کو ہے, انشاءاللہ آپ کا یہ اپنا ادارہ آپ لوگوں کے 2-2, 4-4, 5-5 روپیوں کو جمع کر کے انشاءاللہ وہ کام کرے گا جو بڑی بڑی تنظیمیں کرتی ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ بزرگوں کی دعائیں ہیں, اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا, یہ بوڑھی بے کس بے سہارا خواتین ہمارے یہاں جب وظائف لینے کے لیے آتی ہے, جب وظیفہ ان کے ہاتھ پہ روپیہ پیسہ جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو اور زبان پر دعائیں ہوتی ہیں, وہ دعائیں دیتے ہیں. انشاءاللہ وہ دعا ہمیں یہاں دنیا میں بھی کام آئے گی, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی. بس گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ لوگ بھی عزم کریں, ارادہ کریں, اور ہم سے رابطہ کریں, اور اپنے گھروں میں صدقے کا ڈبہ رکھے. صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ حادثات کو ٹالتا ہے. صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ دینے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے, اور صدقے کے بہت فضائل ہیں, اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اگر ڈبہ آپ کی دکان کے اندر, آپ کے مکان کے اندر, آپ کی آفس کے اندر رہے گا, ڈبہ آپ کے سامنے رہے گا, آپ جو ہے چلتے پھرتے جو فقیر ہیں ان کو 2-4 روپیہ جو دیتے ہو وہ ڈبے کے اندر ڈالے, تو آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ آئے گا. اور اب تو مہاراشٹر یہ سیشن جو ختم ہوا ہے, آپ کو دلچسپی کی ایک بات بتا دوں, یہ جو سیشن ختم ہوا ہے نا, اس میں ایک بل پاس ہوا ہے. وہ بل یہ ہے کہ اب سڑکوں پر, دکانوں پر, مال میں, ریلوے اسٹیشن پر, بس اسٹیشن پر جو بھی بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دے دیا اس کو گرفتار کر لیں گے وہ لوگ, اور ان کے پاس جتنی رقم نکلے گی سب ضبط کر لیں گے. یعنی بھیک مانگنے کا بھی قاعدہ اب پاس ہو گیا, اور اسلام نے, ہمارے فقہا نے تو اس سے پہلے کہہ دیا ہے کہ سوال ذل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال ذلت ہے. تو یہ بھیک مانگنے کا جو سلسلہ ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے, بھیک مانگتے ہیں. اگر ہم ڈبہ آپ لوگوں نے, صدقے کا ڈبہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں, دکانوں میں, مکانوں میں, آفسوں میں رکھا, تو ایسی صورت کے اندر فائدہ یہ ہوگا, ایک تو صدقہ دینے کی جو طلب آپ کے اندر یہ ہے وہ بڑھے گی, اور روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ڈالیں گے, آپ ڈالیں گے, آپ کے گھر کے بچے ڈالیں گے, ان کی عادت ڈالو. ہمارا وکیل صاحب کی تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا کہ جن بیواؤں کو آپ وظیفہ دیتے ہو, جن طلبہ کو, علماء کو وظائف دیتے ہو, جو میڈیکل امداد لے کر جاتے ہو, ان کو بھی کہو کہ آپ خود متاثر ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں خرچ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو خرچ کرنے کا اصول ہے کہ جس کے پاس 100 سے ہے تم آپ 10 کی عدد سے دو, جس کے بعد ہزاروں ہے وہ 100 کے حساب سے خرچہ کرے, جس کے بعد لاکھوں ہے وہ ہزاروں کے حساب سے خرچہ کرے, جس کے پاس کروڑوں ہے وہ لاکھوں کے حساب سے دے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ذرہ برابر بھی اگر خرچ کیا جاتا ہے, جس کو ہم لوگ 1-2 روپیہ بولتے ہیں,
وہ بھی ضائع نہیں جاتا. تو یہ جو مجبور ہیں، بے سہارا ہے، وہ ان کے گھروں پہ ڈبہ رہے گا تو ان کو تو کم از کم صدقے کی عادت پڑے گی. اور جب وہ متاثر ہیں، اب وہ صدقہ کریں گے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی. اس لیے میری آخری گزارش جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سب سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صدقے کی پیٹی ہے، صدقے کا ڈبہ ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے محسنین سے رابطہ کریں، اور اپنے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، آفسوں میں اس کو رکھیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بستی اجڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد بسا دے، اور اسی طرح جو لوگ متاثر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس حیثیت میں، جس حیثیت میں وہ تھے اس سے زیادہ حیثیت والا کر دے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ. پیسہ نہیں